تک ہی ہم نے شروع کر دیا ہے. تو یہ ماشاءاللہ یہ جو آئے ہیں ان کی بہت خوشیاں بھی ہیں اور ان کو کافی فرحت نصیب ہوئی ہے. میرے بھی ان سے مشاورتیں ہوئی تھیں اور ان کا جو جذبہ ہے یہ قابل دید ہے. ہمارے بڑے شہزادے اس وقت ان سے ملاقات کر رہے ہیں. اللہ کی کرو رحمت ہے. جی آج امین. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی تعالی علی علی محمد. ابھی مدنی چینل کے ناظرین نے بھی وہ منظر دیکھا. امیر علیہ سنت نے بھی ماشاءاللہ ان کا جو دیا ہوا وہ خصوصی تحفہ جو تھا وہ ہاتھوں ہاتھ اس کو پہن بھی لیا. ابھی شہزادے کو بھی شاید بنایا جائے گا. اچھا. ہاں. تو یہ الحمدللہ امیر علیہ سنت کا یہ بڑا ایک خوبصورت انداز دیکھا ہے کہ آپ دل جوئی جو فرماتے ہیں. ایک رسپیکٹ ہے اصل میں. یہ مطلب یہ ان کے یہاں کا جو بھی ایک جیسے نا علماء صلحاء تو یہ یہاں وہاں ان کا یہ لباس یہ پہنا جاتا ہے. تو یہ آئے ہیں تو اپنے ساتھ یہ تحفہ ساتھ لے کر لائے ہیں اور ابھی میرا خیال ہے یہ شہزاد حضور کو بھی یہ پہنائیں گے. یہ جبہ بھی پہنائیں گے اور شاید وہ ایک مخصوص ان کی وہ سر پر جو ہے نا یہ پہنتے ہی ہے. یہ وہاں ان کا اپنا انداز ہے. تو ہم پہنتے ہیں علماء کے لیے خاص. یہ میرے خیال ہے یہ عزت اور اعزاز کے طور پر شاید یہ دیا جاتا ہے. شاید کیونکہ ان کے یہاں بھی غالباً ایسا ہی ہے کہ جب ان کے یہاں کوئی مہمان اس طرح کا کوئی جاتا ہوگا عام لوگوں کو شاید نہیں دیتے ہوں گے. مذہبی طبقے میں ہو سکتا ہے کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خود ایک مذہبی طبقہ ہے. جی ماشاءاللہ. اور امام ہیں اس میں, قاضی ہیں, مدرسین ہیں. الحمدللہ. تو یہ اس طرح کا یہ ان کا طبقہ ہے. تو یہ اپنے ساتھ یہ لائیں تو یہ شاید اعزازی طور پر ہی یہ اس کو دیتے ہوں گے. امیر سنت کہ تو کوئی بھی طور پر دیا اور یہ ماشاءاللہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ الحمدللہ امیر علیہ سنت کا بھی ہم نے یہ انداز دیکھا ہے کہ جب کبھی اس طرح کی کچھ شخصیات نے امیر علیہ سنت کا قرب پایا تو الحمدللہ ان کی دل جوئی کے حوالے سے بھی یہ سلسلہ کیا گیا. اور دعوت اسلامی کے مبلغین کا یہ جو رشیا کا سفر ہوا ہے اور جس طرح سے آپ نے حاجی امین یہ اس کی برکت ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی نے جب وہاں جرمنی میں شامی مسلمانوں میں جب اپنی خدمات پیش کی اور ان میں مدنی کام و دعوت اسلامی کا پیغام دیا تو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں ہمارے شامی مسلمان اسلامی بھائی یہاں پہنچے بلکہ مبلغین بنے. یعنی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ اسلامی بھائی جو شام سے جس انداز سے یہ ہجرت کر کر آئے تھے اور مجھے یاد ہے کہ ان کا بالکل جیسے کہ اجڑا ہوا سا ایک ماحول تھا. ان میں سے ایک ایمن ہیں, ان کا نام ہے شیخ ایمن. یہ اس وقت ہمارے فرنکفرٹ کے باہر چند کلومیٹر کے بعد ہم نے جو فیضان مدینہ کی جگہ لی ہے اس وقت وہاں امام ہے. تو یہ اور اس کے علاوہ اور بھی ماشاءاللہ ہمارے وہ انداز پر آ رہے ہیں. تو یہ مبلغین کا بیرون ملک سفر جو ہے یہ بہت ضروری ہے. یہ گئے اور یہ جا کر جب یہ ملتے ہیں تو آپ کو ایسے بے شمار عاشقان رسول ملیں گے جو آپ کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں, ان کی امیدیں بڑھ آ رہی ہیں کہ یہ ماشاءاللہ یہ آگے اور تمنا ان کی پوری ہوتی ہیں. اور یہ جن حالات سے گزرے ہیں نا کیونکہ یہ رشیا کی جو ریاستیں آزاد ہوئیں اور وہاں ایک اسلامی نظام ہے, اسلامی معاملہ ہے کئی جگہوں پر, تو یہ ان کو برسوں کے بعد وہ ماحول ملے ہیں. ورنہ ان کا ایک وقت تھا کہ قرآن کریم کے رکھنے اور دیکھنے کے حوالے سے بھی ان کے لیے مسائل ہوا کرتے. تو آج جب یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئے تو یہاں ان کی ایک اپنی کیفیت تھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا امیر سنت سے جب انہوں نے بیعت برکت کی تو یہ کافی مطلب رکت تھی. اچھا یہ بتا دوں کہ یہ اعلیٰ حضرت سے محبت بھی کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ حنفی ہیں. تیسرا یہ کہ یہ نقشبندی ہیں. ان کے نقشبندی سلسلے سے ہوتے ہیں. مدینہ تو یہ بہت ساری جو ان کی جو معاملات ہیں یہ بہت خوبصورت ہیں. اللہ کی رحمت ہے. یہ ہیں مدرس جو ابھی شہزاد حضور سے بات کریں نا
میری اطلاع کے مطابق تقریباً 40 سال سے یہ تدریس کروا رہے ہیں سفید ریش آج یہ یہاں. ماشاء اور انہوں نے وہاں کے، اب جب میرا ان سے مدنی مشورہ تھا تو یہ جب یہ وہاں کے حالات بیان کر رہے تھے تو کافی دل خراش وہاں کے حالات اور واقعات رہے ہیں. اب کافی ماشاءاللہ ایک بہتری آ رہی ہے. تو اس میں دعوت اسلامی کا یہ ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے مبلغین، ان کے اسلام بھائی بھی یہاں آئیں گے اور ہمارے مبلغین بھی وہاں جائیں گے. مگر میں یہ ضرور عرض کرتا چلوں، جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں فیضان مدینہ میں ہیں، دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں، دیکھیں جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ اٹلی میں ہمارے وہ حاجی عبدالحبیب بھی ہیں، تو ابھی حاجی ابراہیم باپو بھی ہیں. اسی طرح مطلب کہ دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے اسلامی بھائی سفر کرتے ہیں. تو یہ سفر بہت برکتیں لاتا ہے، مگر ہو تنظیمی انداز پر، ہمارے تنظیمی جدول کے مطابق اور دعوت اسلامی کے طریقہ کار کے مطابق اب سفر کریں. وہاں اللہ کی رحمت سے، کیونکہ ہمارا جو انداز ہے، ہمارا جو پیغام ہے، یہ دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں الحمدللہ. اور قریب آتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ پھر وہاں مساجد بھی بنتی ہیں، وہاں پہ جامعۃ المدینہ بنتے ہیں، مدرسۃ المدینہ بنتے ہیں، آگے جا کے دارالمدینہ، اور اس کی طرح وہاں پر مدنی قافلوں میں سفر. تو بہت سارے فوائد وہاں حاصل ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میرا وہاں سفر تھا یوگینڈا. میں فرسٹ ٹائم یوگینڈا گیا. تو جب یوگینڈا گیا تو یوگینڈا میں بھی اسی طرح مطلب کہ ایک تعداد علماء اور مشائخ اور امام حضرات کی جمع ہوئی، جن کے ساتھ الگ سے ترکیب تھی. تو ان سے بھی جب انہوں نے اپنی اپنی جو کیا، پھر مجھے کہا کہ آپ پوچھ کے، تو میں نے ان کے سامنے یہی بات رکھی حافظ صاحب کہ ہمارے یہاں بچوں کے لیے مدارس ہیں، بچیوں کے لیے مدارس ہیں، قرآن کریم درست پڑھنے حفظ کرنے کے حوالے سے دنیا بھر میں، اور لاکھوں لاکھ کی تعداد میں پڑھے جا رہے ہیں. یہ اس کا انکار نہیں ہے. مدارس میں لاکھوں لاکھ بچیاں بچے مدنی منع مدنی منیا یہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. لیکن بڑوں کے لیے کتنے مدرسے ہیں؟ ماشاءاللہ. کیونکہ جو 25 سال 30 سال 15 سال 17 سال 18 سال کی عمر کو پہنچ گئے، ان کا قرآن درست کرانے کا نظام کہاں ہے؟ اور اسی طرح جو خواتین ہیں، اسلامی بہنیں، ان کا قرآن درست کرنے کا نظام کہاں ہے؟ یہ ایک سوال میں نے یوگینڈا میں بھی رکھا. یہی سوال انہیں کینیا میں بھی یہی سوال رکھا، اور مختلف ممالک میں جو میری حاضری ہوئی تو علماء مشائخ اس طرح درد رکھنے والے کئی عاشقان رسول جمع ہوئے، ان کے سامنے رکھا کہ یہ چیزیں نہیں ہیں. اور دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان کا میں نے وہاں تعارف پیش کیا. الحمدللہ پاکستان میں اس وقت 15,000 سے زائد مدرسۃ المدینہ دکانوں پر، مسجدوں میں بالغان کے جی مدرسۃ المدینہ بالغان، اور پڑھنے والوں کی تعداد اس میں کم و بیش 1 لاکھ ہو چکی ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. اور ابھی سفر جاری. اسلامی بہنوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے. یہ صرف اسلامی بھائی مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کی ترکیب ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. تو یہ الحمدللہ اس وقت امیل سنت کی بس عنقریب آمد ہوگی، اور یہ امیل سنت ان اسلامی بھائیوں کے سروں پر امام شریف کا تاج سجائیں گے، ان کو اسناد تقسیم کریں گے، اور اس میں انتظار امیل سنت کا ہو رہا ہے. ہم ساتھ ساتھ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک آپ کے ساتھ لیے ہوئے ہیں. اللہ کی رحمت سے آپ ہمارے سلسلے میں شامل بھی رہیں. اور آج امین شاید کچھ ہل رہے ہیں، بولنا چاہ میں رہے ہیں. نے ایک سوال ابتدانی ذہن میں بنا رکھا تھا یوں کہ مفتی صاحب نے ایک کال بیان کیا تھا، کہ کسی بزرگ کا کال بیان کیا تھا کہ جتنے انسان طلبہ ہوتے ہیں اس سے زیادہ جنات ہوتے ہیں. تو پھر امیر علیہ سنت نے بھی ساتھ میں کچھ بیان فرمایا تھا کہ مفتی صاحب دورہ حدیث شریف پڑھاتے ہیں تو پتہ نہیں کون کون ہوں گے. تو اب یہ کس طرح سے، اب ان کی فیلنگز کیا ہیں اور وہ کیا کیفیت ہوگی کل جب درجے میں ہوں گے یہ. تو میں نے کہا کچھ ان سے سنیں اس موضوع پر، جنات کا تصور. جنات کو پڑھانے کا. اچھا، جنات کو پڑھانے کا. فرقان بھائی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی ماشاءاللہ. ہمارے اسلامی بھائی ابھی امیر سنت کا انتظار کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ جلد امیر سنت کی آمد ہوگی. کیسے جذبات ہیں ان کے؟ ابھی شہزادہ حضور کو بھی انہوں نے وہاں کا وہ جو ایک یہ مذہبی روایتی ڈریس ہوگا نا؟ جی ہاں، یہ حاجی صاحب یہ خاص مذہبی علماء کا ڈریس ہے جو انہوں نے پہنایا ہے، جبہ اوپر اور یہ بڑی سی ٹوپی، اور اس کے اوپر یہ جو
کچھ کڑھائی وغیرہ ہوئی ہوئی ہے. یہ ان کا وہاں کا ایک اپنا انداز ہے اور یہ اپنی ثقافت ہے وہاں کی. اب انشاءاللہ ان کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں چونکہ امام شریف پہننے کا ایک انداز ہوتا ہے اور یہ ان کا شوق بہت خوبصورت لگا کہ ان کو یہ شوق ہوا کہ ہمارے سروں پر بھی امام شریف کا تاج سجایا جائے. دعوت اسلامی کا تو ہے ہی، مطلب عمران بھائی، آقا علیہ السلام کی سنت. جی صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. ان سے جب بشکیک میں ملاقات ہوئی کرغستان میں ہمارے ملا اصغر علی بھائی سے، تو انہوں نے مطلب جو ہے نا وہ ابتدائی دنوں میں مطلب اس بات کا اظہار کیا کہ یہ بہت بہترین طریقہ ہے آپ کا یہ سنت عمل کرنا، امامہ پہننا. مجھے بھی مطلب جو ہے نا وہ امامہ پہننا ہے. اچھا. اور بالکل مطلب انہوں نے نیت کا وہیں پہ اظہار کیا اور پھر یہ کہا کہ میں پاکستان آؤں گا تو بالکل میں نے مطلب امیر اہل سنت کے ہاتھ سے گرین امامہ پہننا ہے میں نے. ارے واہ، سبحان اللہ. اللہ ان کو اور برکت عطا فرمائے. کیسا ان کو محسوس ہو رہا ہے؟ ان کے میرا خیال ہے 3-4 دن تو ہو گئے. نہیں ماشاءاللہ بہت خوش ہیں اور مطلب اپنے جذبات ان کے کچھ مدنی حلقے وغیرہ بھی ہوئے ہیں؟ جی الحمدللہ ہر نماز کے بعد ماشاءاللہ درس کا سلسلہ ہوا. بلکہ ہمارے قاضی صاحب نے جو ہمارا ترجمہ کیے ہوئے امیر علیہ سنت کے رسالے ہیں رشین زبان میں، اس میں سے ماشاءاللہ 2 وقت جو ہے وہ رشین زبان میں درس رسالے سے دیا. 4 رسالے امیر علیہ سنت کے ترجمہ شدہ ہیں رشین زبان میں، ان میں سے 1 رسالے سے انہوں نے درس دیا 2 نمازوں کے بعد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور مسجد میں ماشاءاللہ یعنی نمازی بالخصوص مطلب جو ہے وہ جس طرح سے ان کے گرد حلقہ بنا کے بیٹھتے رہے، جس طرح سے ان سب کو مطلب سب طرف سے مطلب ماشاءاللہ بھرپور وارم ویلکم کیا گیا. ان سب سے یعنی بہت زیادہ خوش ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کا آنا مبارک کرے ماشاءاللہ. ان کو آج ماشاءاللہ ہمارے یوسف سلیم بھائی نے مختلف ڈپارٹمنٹ کا دورہ کروایا جب یہ مدینہ لائبریری میں گئے تو وہاں مطلب ان کی جو انداز اور طریقہ کار تھا وہ واقعی دیدنی تھا واقعی. مطلب یعنی جس طرح سے ان کو کتابوں سے محبت ہے ماشاءاللہ، اور بالخصوص جو ایسی کتابیں کہ جو ان کے پاس یعنی نایاب ہیں، ان کو دستیاب نہیں وہاں پر، وہ دیکھ کے یہ بہت خوش ہوئے. اور مطلب یوں یعنی اس طرح سے یہاں پہ لائبریری موجود ہے پڑھنے کے لیے طلبہ کے لیے یہاں انتظام کیا گیا ہے، ان سب سے بہت متاثر بھی ہوئے، بہت خوش بھی ہوئے. علماء ہیں، امام ہیں، علم دوست ہیں، تو ظاہر ہے جب اس شعبے میں جائیں گے اور کتابیں دیکھیں گے، علمی کاوشیں دیکھیں گے تو خوش ہونا یہ ایک فطری عمل ہے. یعنی مفتی حسان صاحب سے ملاقات ہوئی. وہ یہی ہیں، مفتی حسان صاحب یہی ہیں. مفتی حسان صاحب کے درس حدیث میں ماشاءاللہ یہ درجے میں شامل ہوئے. یعنی مفتی علی اصغر صاحب سے آج بعد اثر تفصیلی ملاقات ہوئی ماشاءاللہ. یعنی یوں سمجھ لیں کہ مفتیان کرام سے ملاقات کر کے بالخصوص مطلب ان کی جو ہے وہ بعد میں کیفیت اور جذبات تھے وہ بہت ماشاءاللہ مدینہ تھے مطلب. ماشاءاللہ. جی یوسف بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں ایک بات بس آخری عرض کر کے پھر یوسف بھائی کو مائک دیتا ہوں. آپ آخری کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی مرضی ہے. انشاءاللہ عز و جل. یہ ان کو مختلف یعنی شعبیات کی جب ہم طرف لے کے گئے تو مکتبۃ المدینہ کی طرف جب ان کو لے کے گئے اور وہاں ان کو بہار شریعت امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب ان کو دکھائی تو مطلب وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا. مطلب کہ کس طرح سے مطلب انہوں نے یعنی اس بات کا اظہار کیا کہ یہ عربی میں موجود نہیں ہے، یہ عربی میں ہم کو کب ملے گی. یعنی درست ہے. اس سے یہ برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جلد یہ عربی میں ترجمہ ہو کر ان کو ملے. ہائے ہائے. بالخصوص آج جب ہم نے ان کو مختلف ہمارے مکاتب کا وزٹ کروایا تو آئی ٹی مجلس بھی ہم نے وزٹ کروائی اور آئی ٹی مجلس میں بھی ان کو بتایا گیا کہ دعوت اسلامی کے تحت PDF کے ذریعے بہت ساری کتابیں انٹرنیٹ پر موجود ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہیں. بہت خوش ہوئے اور ماشاءاللہ ان کے ایک جذبہ تھا اور دیدنی تھا. واقعی ہر شعبے میں جاتے تھے اس کی ایک تفصیل سن کر میں ان کی آنکھوں میں وہ رمق اور چمک دیکھتا تھا کہ جو یہ حسرت کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا کہ دیکھتے ہی رہ جانا. کیا بات ہے آپ دیکھنے کی سلیم بھائی. اللہ اکبر. کیا کیا دیکھ لیتے ہیں آپ یوسف بھائی، کیا بات ہے آپ کی. اچھا آپ اسکرین پہ ہی رہے. مادنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی زیارت کرتے رہیں گے، لیکن ابھی ایک سوال اصل میں ہمارے حاجی امین صاحب نے کیا تھا جی اور مفتی حسن صاحب سے کہ یہ جنات پر کچھ بات چیت ہوئی تھی تو جنات کا جواب آنا چاہیے، نہیں تھوڑا آنا چاہیے. جی مفتی صاحب. جی حاجی امین صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ کوئی مشکل تو نہیں ہے جنات کے سامنے بیٹھنا. یوں نا. سبحان اللہ. چلے امیر سنت کی آمد پر بڑا دھیما سا جواب آ گیا. جنات والا معاملہ دھیما جواب آ جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
ابھی ان کے سروں پر ماشاءاللہ امام شریف کے تاج سجائے جائیں گے. آپ کچھ فرما رہے تھے, آواز آپ کی آنر نہیں ہوئی ہوگا. یہ بھی اچھا ہوا. اچھا ٹھیک ہے, پھر آپ کا معاملہ اچھا ہی ہوتا ہے, اللہ کا کرم ہے. داڑھی ہے امام ہے, زلفوں کی بہاریں ہیں, سنت کی بہار آئی, فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا آئی, فیضان مدینہ میں وہ لوگ ہی آتے فیض اٹھاتے ہیں, تقدیر لائی, فیضان مدینہ میں درد اپنے دلوں میں جو اسلام کا رکھتے ہیں, ہے ان کی پذیرائی, فیضان مدینہ میں ہے ان کی پذیرائی, فیضان مدینہ میں حق والوں کی ہے حامی یہ دعوت اسلامی, 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 اللہ کی رحمت کا بہتا ہوا دھارا ہے, دل جان سے پیارا ہے, دل جان سے پیارا ہے, اتار ہمارا ہے, اتار ہمارا ہے, سب توڑ پڑے جانے انوار سن لینے, سب توڑ پڑے جانے انوار سن لینے, سب توڑ پڑے جانے انوار سن لینے, مرد قلندر نے دنیا کو پکارا ہے, ایک مرد قلندر نے دنیا کو پکارا ہے, ایک مرد قلندر نے دنیا کو پکارا ہے, یہ ساری ضیائیں ہیں بغداد کے مرشد کی, یہ ساری ضیائیں ہیں بغداد کے مرشد کی, یہ ساری ضیائیں ہیں بغداد کے مرشد کی, اتار کے جلووں کا پرکیف نظارہ ہے, اتار کے جلووں کا پرکیف نظارہ ہے, جان سے پیارا ہے, اتار ہمارا ہے, اتار ہمارا ہے, اترے سنت بانٹتا ہے میرے اتار تو, اترے سنت بانٹتا انور جان ہے میرے اتار تو جہاں میں بالیمین سننا خود بالیمین گیا, تو جہاں میں عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا. وہاں روس میں عالم کو ملا بولتے ہیں اور بڑے عالم کو دا ملا بولتے ہیں.
تو سب سے پہلے جن کا امامہ باندھا گیا وہ دام اللہ تھے. دام اللہ ماشاءاللہ یہ استاذ العلماء اور 40 سال سے یہ تدریس فرماتے ہیں، درس نظامی پڑھاتے ہیں. دام اللہ نور الدین ماشاءاللہ بارک اللہ بارک اللہ. ملا آزاد ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ملا کامل ماشاءاللہ مرحبا مرحبا. ملا عبد الستار ملا اصغر علی ماشاءاللہ روح رواں ماشاءاللہ مرحبا. ہاں یار یہ سب کے لیے ایک ایک لفافہ ہوتا تھا، تو اس کو بولو کہ سب اچانک ہوا اس لیے تاکہ یہ سیف رہے، ورنہ یہ مڑ چڑ جائے گی. اب بھی جمع کر لو، یوں بولو کہ جمع کروا دو تاکہ آپ کو سب کو یہ جلدی جلدی میں لفافے ہونے سے تحفظ کے لیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرة. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دعا مائک گرن Allah Teala şol murşidi bizge ömürlerini uzun kılıp, desoluklar için bolup, şunday Allah Teala jakşılık işlerge iyilikler berip, şol şayxımızdan men etimini şu dünya yüzüge İslam jete berip, İslamda küçükte berip, Allah Teala günden günge şunday muritleri köye verişke Allah Teala özü iyilik berip, jardan berip, ömür uzun bolup, şunday muritlerin başında aman esen bolup gireversin. Amin. برحمتك يا أرحم الراحمين. سأل الله أستاذ عن الله من الله سبحانه وتعالى أن يزيدك عمرك حتى أدامك عمرك وبسببك يقوي الله الإسلام فيما بين عباده ويرزقنا إخلاصك لكل عالمين إن شاء الله. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ آپ اس وقت براہ راست مناظر ملاحظہ کر رہے ہیں اور فارم بھرنے پڑیں گے اس کے. جی جی یہ سوالات آئے ہیں مل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، سوالات آئے ہمیں بھی سند چاہیے، کیسے مل سکتی ہے؟ اس کے لیے فارم مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جائے، شاید 2 روپیہ دیے. جی پہلے ان دونوں کو احساسی طور پر دے دیں گے. ارے واہ ارے واہ حاجی صاحب کو بھی دے دیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ کیا بات 3 سندیں دے دو. نہیں ان کا کارنامہ ہے ماشاءاللہ ہے نا. شہاب الدین بھائی مبارک ہو. ارے رو شہاب الدین بھائی رو رہے ہیں. کی خدمات مرحبا ماشاءاللہ تقبل اللہ تعالی. شہاب الدین بھائی دیوانگی میں
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उम्मीद है कल आपको मिल जाएंगी, कल सदर शरिया का उर्स भी कर लेंगे इंशाअल्लाह मदीना में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी इंशाअल्लाह खुसूसी मदनी मुज़ाकरा भी कुछ देर वो में कल जो जा रहे हैं इस्लामी भाई डिजिटल, माशाअल्लाह, मबरूक मबरूक। बाकियों को इंशाअल्लाह कल देने की नीयत है इंशाअल्लाह। फी अमानिल्लाह। हज मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, माशाअल्लाह इस वक्त आप मदनी चैनल की स्क्रीन पर ये खूबसूरत और पुरज़ौक़ ईमान अफरोज़ मनाजिर मुलाहिज़ा कर रहे हैं और अमीर सुन्नत की शफ़क़त मोहब्बत प्यार और हमारे इन उलमा की शफ़क़त मोहब्बत प्यार के आपने मनाजिर देखे। अल्लाह करीम दावत इस्लामी को नज़र बद से बचाए। अल्लाह ने करम ऐसा किया तुझ पे जहां में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची है। अल्लाह ने चाहा तो मची रहेगी, इसके हबीब के सदक़े में आगे बढ़ती रहेगी। अब आप दुआ क्या करें, अल्लाह दावत इस्लामी को नज़र बद से बचाए और ये आगे से आगे ये तरक्की करे और मुबल्लिगीन इस्लामी भाई हिम्मत करें, बैरून मुल्क सफ़र करें और जब भी बैरून मुल्क सफ़र करें वहाँ के मकामी जो आशिकान रसूल हैं उन पर ज़रूर कोशिश किया करें कि वो सुन्नतों के माहौल में से वाबस्ता होंगे तो इंशाअल्लाह इनकी और इनके आने वाली नस्लों की भी बहुत अच्छे अंदाज से इस्लाह होगी और भलाई इनको नसीब होगी। जी आप क्या फरमाते हैं, ताकि फिर हम क्लोजिंग की तरफ जाएं। एक मौजू था जो 2 मरतबा इस पर कुछ मदनी फूल अमीर सदर ने इरशाद फरमाए कि बाज़ जो लोग इस बात का शिकवा करते हैं कि वक्त नहीं है, मसरूफियत बहुत है। तो इस हवाले से फिर अमीर अहले सुन्नत ने काफ़ी इसकी वजाहत फरमाई कि इस वक्त जो मशीनी दौर है तो यहाँ तो वक्त ज़्यादा है, पहले के दौर की कुछ इसमें एग्जाम्पल्स दी। तो एक तो इस बात को बेस बनाकर फ़ी ज़माना जो है वो बहुत सारी चीज़ों से बंदा ख़ासकर इबादत के नेकी के मामलात में दूर इख्तियार करता है। और दूसरा इसी से रिलेटेड जब वालिदैन की खिदमत पर एक सवाल हुआ था तो उसमें भी इसी बात को बेस बना करके माँ बाप के साथ कैसे मिलने जाएं, कैसे ख्याल करें। तो इन दोनों मौज़ूआत को मिलाकर अगर कुछ इस पर बयान हो। वक्त की कमी का जो रोना है ना आज यमीन, इसमें एक जगह मैंने लिखा था कि वक्त ज़ाया करने में जिनके नाम जो काम लिखे थे ना कि जिनके तो वक्त ज़ाया होता है, उनमें एक था कि जो इस बात का रोना रोते रहते कि हमारे वक्त नहीं है, वक्त नहीं है का रोना भी है ना, ये भी वक्त ज़ाया करवा रहा होता है। सब हमारी ज़िंदगी जो है ना मैनेज नहीं है, हमारे स्केड्यूल मैनेज नहीं है, वरना इसी दौर में इसी वक्त के अंदर तरक्की करने वाले, फ़ायदा उठाने वाले और कारहाय नुमाया अंजाम देने वाले मौजूद हैं। हुफ़ाज़ उलमा मौजूद है, मुफ्तियान कराम मौजूद है, मुसन्निफ़ीन मौजूद हैं और बड़े बड़े दुनियावी लिहाज से भी देखे जाए तो बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने वाले कि उनका कारनामा इस्लाम और दीन के मुताबिक भी है, वो मौजूद है। तो इन्होंने अपने वक्त को यूटिलाइज़ किया है। तो जब अपने वक्त को आप सही मायना में यूटिलाइज़ करते हैं, इसको प्रॉपर इस्तेमाल करते तो होता है। पहले के दौर में एक बात जैसे अमीर सुन्नत ने भी इस तरफ काफ़ी वजाहत फरमाई है। दूसरा ये होता है कि आज दूर बहुत है चीज़ें, यानी आज दुनिया के बेशतर कई ममालिक ऐसे हैं जिनमें रोज़मर्रा का काम करने वालों में एक तादाद है जिनका वक्त 2 घंटे ट्रैफिक में, 3 घंटे ट्रैफिक में गुजरा। आज उससे बाबुल मदीना की ट्रैफिक का अंदाज़ा कर लें या बड़े शहरों की ट्रैफिक का अंदाज़ा कर लें तो वक्त इनका ट्रैफिक में गुजर जाता है। अच्छा, आप भी मदनी काफ़िले में आपने सफ़र किया है, मैंने भी किया है, हमारे मुफ्ती साहब ने भी किया होगा, जी शाहिद ने भी किया होगा, अब हम चारों हैं। मैं आपसे भी ये पूछता हूँ, आप जब हम गाँव देहात गोटों में जाते लोग फारिग हैं, इनको जाने का ही नहीं है, घर से निकला यहाँ खेत है, खेत में काम किया है, घर आ गए, वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो उनके पास वक्त ही वक्त होता है। अब उनको भी वक्त का यूटिलाइजेशन देना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ चूंकि ये नहीं है, एक शख्स को घर से निकलना है और घर से निकल कर 8-10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, बाज़ों को 20 किलोमीटर दूर जाकर अपने रोज़गार की सूरत बनानी है। तो वो जो 7-8 घंटे रोज़गार के लिए वक्त निकाले, लेकिन आने जाने में जिसका टाइम निकल रहा है, उस टाइमिंग को अगर वो मैनेज करे
اور یہ دیکھیں کہ یہ 2 ڈھائی 3 گھنٹے ایون میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں یا میں بس میں بیٹھا ہوں یا ویگن میں بیٹھا ہوں، میں نے اپنے اس 2 ڈھائی 3 گھنٹے کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. مفتی صاحب نے شاید کتابوں میں شاید پڑھا ہوگا کہ ہمارے ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جو چلتے چلتے مطالعہ کرتے تھے، بلکہ بعدوں کا تو وہ کھمبا سامنے ہوتا تھا تو توجہ بھی نہیں رہتی تھی. تو یہ چیزیں ہوتی تھی. تو وقت کو صحیح معنی میں یوز کرنا، یوٹیلائز کرنا، یوٹیلائزیشن آف ٹائم، اور ایک ٹائم مینجمنٹ ایک پوری ایک سائنس ہے. تو اس کو میں آپ کو کہیں دور نہیں لے جانا چاہ رہا، آپ اسے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جدول، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جدول، خود ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک جدول. یہ کیا تھا؟ یہ مقتۃ المدینہ سے آپ کو یہ رسالے مل جائیں گے، آقا کا جدول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح اور بھی اس طرح کی چیزیں جب ہم پرسنلی پریکٹیکلی جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پھر یہ کہ ہم جو ہوٹلوں پہ بیٹھ کر دسترخوان پر بیٹھے تو بیٹھے رہ گئے گپ شپ کے نام پر، تو موبائل کے نام پر جتنا ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے ان تمام وقت کو سیو کریں تو آپ کو بہت ہی بڑا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں. یعنی میں خود پرسنلی سمجھتا ہوں ہماری سوسائٹی کے، میں اگر پاکستان کی بات کروں، ہمارے پاکستان کی سوسائٹی میں میری اگر آبزرویشن غلط نہیں ہے، لاکھوں وہ نوجوان ہیں کہ جن کی ڈیوٹی ٹائم ہے، جن کا روزگار کا ٹائم 11-12 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے. صبح کی میں بات کر رہا ہوں. یہ لاکھوں کی تعداد میں جو یا تو شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، مگر لاکھوں کی تعداد میں، اور ان کی عمریں 20 اور 30 اور 35 کے درمیان میں ہوں گی، جن کی میں آپ کو اس وقت کیلکولیشن بیان کر رہا ہوں. اب یہ کیا کریں گے؟ ان کو 11:30-12 بجے گھر سے نکلنا ہے. اب یہ رات کو یہ اپنا ٹائم ضائع کریں گے اور یہ رات جاگ کر گزاریں گے، یا لیٹ سوئیں گے، فجر بھی قضا کریں گے. اب یہ چاہیں تو صبح 7 بجے، فجر کے بعد 7-7:30 بجے بہت زبردست طریقے سے قرآن کریم کے درست کرنے کا. میں ایک مذہبی تنظیم سے وابستہ ہوں، ایک مذہبی ماحول سے ہوں، میں آپ کو مذہبی بات کروں گا، دین کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا. وہ چاہیں تو 2-4 گھنٹے کا درس نظامیہ اپنے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیں اور 11-11:30 بجے وہ کام پر چلے جائیں، آن لائن کی وہ ترکیب بنا لیں. تو وہ 2, 2.5, 3 سال، 5 سال، 4 سال، 6 سال کے اندر ان کے پاس ایک ڈگری ہوگی، ایک سند ہوگی، ایک سرٹیفکیٹ ہوگی کہ یہ مطلب کہ ایک وہ عالم کورس یہ کر چکے ہیں. یہ جسٹ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے. اگر بندہ کوشش کرے تو کیا نہیں کر سکتا. کالز دیں. میں ہند کے شہر مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف سے غلام نبی اتاری عرض کر رہا ہوں. کیا بات ہے مدینے کی، واہ! مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں حاجی شاہد بھی جلوہ افروز ہے. میں حاجی شاہد کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، حاجی شاہد نقرہ شورا کب ہند میں تشریف لاؤ گے؟ آپ آئے تھے، پوری شورا آئی تھی، ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوا تھا. پھر آپ کب تشریف لاؤ گے ہند میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ جب شورا بھیجے گی چلے جاؤں گا انشاءاللہ. ہمارے بھیجنے پر بھی نہیں ہے شورا والوں کے، ویزا ملے گا تو جائیں گے. نہیں، پہلے اذن ملے گا، پھر کوشش کریں گے، پھر ہوگا چلے جائیں. آپ مطلب جہاں دنیا کے جس حصے میں جائیں گے انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھوم دھام ہوگی. الحمدللہ 2 مرتبہ ہند میں میری حاضری ہوئی. ایک بار 92 کے اینڈ میں امیر علیہ سنت کا جو مدنی قافلہ گیا تھا، تقریباً 100 اسلامی بھائی تھے بائی ٹرین. ہم مرکز الاولیاء لاہور سے اٹاری پہلا اسٹیشن ہے، اس کو ہم اتاری کہتے تھے. اس میں ہماری حاضری ہوئی تھی اور اس بار الحمدللہ تقریباً 3.25 مہینے میں رہا تھا وہاں پر. تو کانپور میں، دہلی میں، بمبئی میں، کئی شہروں میں ہم نے تو اس وقت بھی وہ چوک اجتماعات اور وہ سلسلے کیے تھے اللہ کی رحمت سے. دوسری بار نگران شورا لے گئے تھے ہمیں اس وقت 2005 تقریباً. یہی تقریباً. اور اس میں حاجی زمزم بھی تھے، مفتی دعوت اسلامی بھی تھے. 2 ہمارے شریک سفر دنیا سے چلے گئے. اللہ ان کو گری کے رحمت. آمین آمین. کال دیں. ہند گجرات جامنہ نگر سے محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک جاری و ساری ہے. آج ماشاءاللہ سند تقسیم کی جائے گی. حاجی شاہد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ ایک کلام سنا دے. جس کو چاہاں میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا. جی شاہد بھائی سنا تو دی. اب بھی سنا دو. چلو. لبیک.
جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا۔ آہ مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے آ نہ سکا، ہائی سے حالات نے جکڑا، یوں خون ارمان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا۔ کال دیں۔ میرا نام محمد عثمان ہے، میں فضان مدینہ گجرات میں پڑھتا ہوں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ جو ہاتھ سے تصویریں بناتے ہیں وہ جائز ہے کہ نہیں؟ جی مفتی صاحب، اگر تو وہ جاندار کی تصویر ہے تو ناجائز و حرام ہے، اور بے جان اشیاء کی تصویر جیسے درخت کی تصویر، پہاڑوں کی تصویر وغیرہ بناتے ہیں تو وہ جائز ہے، وہ بنا سکتے ہیں۔ کال دیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نماز جنازہ خود دعا ہے۔ اس چیز سے کافی وہ کیا جاتا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد آپ دعا کیوں کرتے ہیں؟ اگر دعا کریں بھی تو وہ لوگ نہیں کرتے، ہاتھ کھڑے کر کے، ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، حدیث پاک میں ہے کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب تم میت پر نماز پڑھ چکو، جنازہ پڑھ چکو، تو خلوص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو۔ قرآن پاک میں فرمایا فاذا فرغت فانصب والى ربک فرغب، کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تو پھر لگ جاؤ۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ اس سے مراد نماز ہے، صلاۃ مکتوبہ، تو نماز جنازہ بھی یہ فرض کفایہ ہے۔ تو ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنا، تو علماء نے فرمایا کہ نماز جنازہ بھی دعا ہے تو اس کے بعد دعا کرنا یہ اس سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اور واقعات جو ہے وہ کتب کے اندر موجود ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی دعائیں کی ہیں، اور اپنے قیاس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز جنازہ خود دعا ہے تو اس کے بعد دعا کرنا ممنوع ہو جائے۔ دعا کے بعد دعا میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ابھی آپ نے دعا کی، تھوڑی دیر بعد پھر دعا کریں، تو یہ تو جتنی دعائیں کرتے رہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی مثال کے طور پر رات کے 1:49 ہو رہے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ کوئی دلیل دیں، تو میں پوچھا اس وقت اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اس سے بھی دلیل پوچھی جا سکتی ہے کہ کیا حدیث پاک کے اندر یہ دلیل موجود ہے، یہ روایت موجود ہے کہ رات کے اتنے بجے یعنی اس ٹائم بھی آئی نہیں دعا کرنا جائز ہو؟ تو یہی کہا جائے گا کہ کیونکہ قرآن پاک میں احادیث طیبہ میں مطلقاً دعا کی اجازت دی گئی ہے، ممانعت کی کوئی وجہ نہیں، تو اسی طرح جنازے کے بعد جو ہے وہ دعا کی ممانعت پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ دعا کرنے کی اجازت احادیث میں موجود ہے، قرآن پاک میں موجود ہے کہ کسی وقت بھی ہم دعا کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جنازے کے بعد بھی دعا کی جائے۔ البتہ اتنا ہے کہ دعا کے اندر طوالت نہ ہو، لمبی دعا نہ کی جائے، دعا مختصر کی جائے، اس لیے کہ میت کو جلد سے جلد دفنانا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر فرمائے۔ انشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک آئندہ پھر لے کر مدنی مذاکرے کے بعد حاضر ہونے کی نیت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ